ایک بار کا ذکر ہے کہ کاظم نامی ایک لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ کاظم کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد اکثر اسے کہانیاں سناتے تھے اور کاظم بڑے شوق سے سنتا اور خوابوں میں وہی کہانیاں دیکھتا۔ وہ جادو، پرندے اور جادوئی دنیاؤں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن کاظم گاؤں کے کنارے پر ایک پراسرار اور قدیم لائبریری کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یہ لائبریری صدیوں سے بند پڑی ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کاظم کو بڑی تجسس ہے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کاظم کو بڑی تجسس ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اندر جا کر دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ جب وہ اندر گیا تو ہر طرف مٹی اور گرد تھی۔ الماریوں میں پرانی کتابیں پڑی تھیں جن کے صفحات پیلے ہو چکے تھے۔ کاظم ایک ایک کتاب کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑی، سرخ اور سنہری جلد والی کتاب پر پڑی جس پر لکھا تھا جادوئی دنیا کا دروازہ۔ کاظم نے کتاب کو کھولا اور کتاب کے کھلتے ہی ایک روشنی نکلی اور اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اچانک کاظم نے خود کو ایک حیرت انگیز دنیا میں پایا۔ وہاں خوبصورت رنگ برنگے پرندے، اونچے اونچے پہاڑ اور ندی بہہ رہی تھی۔ ہر طرف سرسبز گھاس اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ کاظم حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بونے پر پڑی جو ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ہیلو، میں کاظم ہوں، کاظم نے خوشی سے بونے کو مخاطب کیا۔ بونے نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں جانتا ہوں کاظم، میں جادوئی دنیا کا محافظ ہوں اور میرا نام زیرگون ہے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کاظم نے جواب دیا، میں جادو کی دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا آپ مجھے یہاں کی سیر کرا سکتے ہیں؟ زرگون نے سر ہلایا اور کہا، ضرور، لیکن یاد رکھو یہ دنیا عجیب و غریب جادوئی مخلوقات سے بھری ہے اور یہاں ہر چیز ایک راز ہے۔ کچھ راز جاننا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا اور کچھ تمہارے لیے خطرناک۔ کاظم نے پرجوش ہو کر زرگون کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں نے جادوئی دنیا کی سیر شروع کی۔ زرگون نے اسے ان گنت جادوئی مخلوقات سے ملوایا۔ کاظم نے ایسے پرندے دیکھے جن کے پروں میں رنگ بدلتے تھے، ایسے درخت دیکھے جو بات کرتے تھے اور ایسی مچھلیاں دیکھیں جو ہوا میں تیرتی تھیں۔ کچھ دیر بعد زرگون نے کاظم کو ایک بڑی پہاڑی پر لے جا کر کہا، یہاں ایک راز چھپا ہے، لیکن اسے جاننے کے لیے تمہیں ہمت اور ہوشیاری دکھانی ہوگی۔ اگر تم اس چیلنج کو کامیابی سے پورا کر لو تو تمہیں ایک انعام ملے گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کاظم نے خوش ہو کر کہا، میں تیار ہوں۔ زرگون نے اسے پہاڑی کی ایک تاریک غار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس غار کے اندر ایک بارائی چھپی ہے جو لوگوں کے خواب چرا لیتی ہے۔ اگر تم نے اپنے خواب کو بچا لیا اور بارائی کو شکست دے دی تو تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ کاظم نے دلیرانہ انداز میں غار میں قدم رکھا۔ اندر بہت اندھیرا اور سردی تھی۔ کچھ قدم چلنے کے بعد اس کی نظر ایک سائے پر پڑی جو زمین پر لرز رہا تھا۔ وہ سایہ اصل میں ایک جادوئی بارائی تھی جو لوگوں کے خواب چوری کرتی تھی۔ بارائی نے کاظم کو دیکھا اور کہا، رے کاظم، میں تمہارے خوابوں کو چرا لوں گی اور تمہیں ہمیشہ کے لیے خوابوں سے محروم کر دوں گی۔ کاظم نے کہا، نہیں، میں اپنے خوابوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں اور تمہیں شکست دوں گا۔ بارائی نے کاظم پر حملہ کیا، لیکن کاظم نے اپنی عقل اور ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے جیب سے اپنی چھوٹی سی مشل نکالی اور اسے جلایا۔ روشنی سے بارائی چیخنے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ جیسے ہی روشنی بڑھی، بارائی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ جب بارائی مکمل طور پر ختم ہو گئی تو غار روشن ہو گئی اور کاظم کو زمین پر ایک سنہری چابی ملی۔ زرگون خوشی سے اندر آیا اور کہا، کاظم، تم نے اپنی بہادری اور سمجھداری سے بارائی کو شکست دے دی ہے۔ یہ سنہری چابی تمہارے لیے انعام ہے۔ کاظم نے حیران ہو کر پوچھا، یہ چابی کس چیز کی ہے؟ زرگون نے جواب دیا، یہ چابی تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی۔ جو خواب تم دل سے دیکھو گے وہ اب تمہارے لیے ممکن ہو جائیں گے۔ کاظم خوشی سے چمکتی ہوئی چابی کو تھامے واپس لائبریری میں آ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ جادوئی دنیا اور خوابوں کی طاقت اصل میں اس کے اندر ہے۔ اب وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار تھا۔ کاظم نے اس دن کے بعد کبھی اپنے خوابوں کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہمت اور حوصلے سے انہیں پورا کیا۔ Thanks for watching. Like and subscribe, please.